بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے ایک ہے رمضان کریم کا مہینہ، جو کہ اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عبادت کے کیا کہنے، خصوصاً آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جس نے پا لیا شب قدر کو، یقیناً وہی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے طاق رات کا ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں کہ آپ نے کسی بھی وقت تنہائی میں 41 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ دعا بعد میں مانگیں گے، آپ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی دعا خود ہی قبول ہو جائے گی۔ اس عمل کو ویسے تو آپ نے رمضان المبارک کی 23ویں شب میں کرنا ہے، لیکن بالفرض آپ 23ویں شب کو نہ کر سکیں تو آپ دوسری طاق رات میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں، پسند آئے ویڈیو تو دل سے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل سعید الدین کارنر کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ محترم حاضرین و سامعین، میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اصحاب کو، یعنی صحابہ کرام کو، شب قدر خواب میں رمضان کی جو راتیں ہیں ان میں 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام کو رمضان کریم کی جو آخری 7 راتیں ہیں ان میں شب قدر دکھائی گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسی ہفتے میں، یعنی آخری عشرے میں، تمہیں یہ طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنی ہے، یعنی اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس عمل کی جانب بڑھیں، میں آپ سے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنا اصل نام لکھنا ہے، اپنی والدہ، اپنے والد، تاکہ یہ تمام نام شامل ہو جائیں ہمارے گھر میں ہونے والی اجتماعی دعا میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ رمضان کی طاق رات، یعنی پوری رات میں کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو سب سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص سب کو آتی ہے، مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے 2 نام ملا کر آپ کو پڑھنا ہے۔ خیال رکھے گا اول اور آخر آپ نے ایک بار یا 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، یا کوئی اور درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ خیال رکھے گا جو شروع میں پڑھا ہے درود پاک وہی آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ عمل ویسے تو 23 رمضان المبارک کا ہے، لیکن بالفرض آپ یہ ویڈیو نہ دیکھ سکیں تو آپ دوسری طاق راتوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں، دوسرے وظائف کے ساتھ یا دوسری عبادات کے ساتھ۔ پھر سے ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں، پوری رات آپ کے پاس ہوتی ہے۔ تہجد سے پہلے آپ کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ کر بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر ایک تسبیح 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم ملا کر، اللہ کے دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہوگی، لیکن دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اس عمل کو آپ ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے شب قدر کی رات آپ کو 23ویں شب میں ہی مل جائے، یا پھر آنے والی جو راتیں ہیں ان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال بھی اسی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے، تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ماہواری کے دنوں میں خواتین یہ عمل نہیں کر سکتی ہیں، گھر کے کوئی بھی بزرگ یہ عمل کر کے سب کے لیے خیر کی دعا مانگے اور اپنا خیال رکھے۔